میرے ایک قریبی دوست آج کل عجیب نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں۔ یہ 52-53 برس کے خوشحال بزنس مین ہیں۔ یہ سیلف میڈ انسان ہیں۔ انہوں نے مزدوری سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور انہوں نے کروڑوں روپے کمائے۔ یہ اب اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں رہ رہے ہیں۔ ان کا لمبا چوڑا بزنس ہے، اچھا خاصا بینک بیلنس ہے اور یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کے مجموعی ٹیکس سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ صحت مند بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں اور سمارٹ بھی۔ انہیں کپڑے پہننے اور رہنے سہنے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اور صالح اولاد سے بھی نواز رکھا ہے اور یہ خود بھی ٹھیک ٹھاک نیک انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا ہے اور یہ 52 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جانا چاہتے ہیں۔ یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا، مجھے اب دنیا سے پردہ کر جانا چاہیے۔ یہ اس فیلنگ کے دوران شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ فون بند کرتے ہیں اور اپنے دفتر کے صوفے پر لیٹ جاتے ہیں یا پھر گھر کے بیسمنٹ میں قید ہو جاتے ہیں۔ یہ بے مقصدیت کا شکار ہیں۔ ان کی زندگی بے رنگ ہو چکی ہے اور اب انہیں دنیا کی کسی چیز میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خصوصی کرم ہے۔ یہ مذہبی انسان ہیں، کیونکہ اگر یہ مذہبی نہ ہوتے یا پھر زندگی میں ان کا ایک آدھا ایسا دوست نہ ہوتا جس کے سامنے یہ ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں تو یہ اب تک خودکشی کر چکے ہوتے۔ یہ اس ملک میں اس فیلنگ، اس صورتحال کے اکیلے شکار نہیں ہیں۔ ہم میں سے 90% لوگ ایسی ہی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے۔ ہم مرنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ ہم مر جانا چاہتے ہیں یا کسی کو مار کر مرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے غصے کا آغاز عموماً مار دوں گا، مر جاؤں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دوں اور میں پورے ملک کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ قسم کے فکروں سے ہوتا ہے۔ ہم روزانہ ایسی درجنوں حرکتیں بھی کرتے ہیں جن سے ہمارے مرنے کے چانس پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ہم زیبرا کراسنگ سے سڑک عبور نہیں کریں گے۔ ہم کسی بھی جگہ عین درمیان سے سڑک پر آ جائیں گے اور 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے دوڑتی گاڑیوں کے درمیان سے سڑک پار کر جائیں گے۔ ہم سڑک پر واک کرنا شروع کر دیں گے اور ہم جان بوجھ کر ایسی چیزیں کھائیں گے جس سے ہمیں ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ہم میڈیکل سٹور سے دوا خریدیں گے اور اپنا علاج خود شروع کر دیں گے۔ ہم حکیموں کا ہر قسم کا نسخہ آنکھیں بند کر کے کھا جائیں گے۔ ہم CNG پر چلنے والی ویگن میں عین سلنڈر کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ ہم وین اور بس سے لٹک کر 50-50 کلومیٹر سفر کر جائیں گے۔ ہم بند پھاٹک سے عین اس وقت گزریں گے جب ٹرین ہم سے چند سیکنڈ کے فاصلے پر ہوگی۔ ہم ڈینگی کی وبا میں چھت پر سوئیں گے اور خود کو مچھروں کے حوالے کر دیں گے۔ ہم جان بوجھ کر گندا پانی پئیں گے۔ کئی لوگ دیسی بھٹی کی وہ شراب پی جائیں گے جس سے ہر سال سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں۔ ہم اپنی نوکری، اپنے رزق کو لات ماریں گے اور پورے خاندان کو خودکشی تک لے جائیں گے، اور ہم اس احتجاج میں ضرور شریک ہوں گے جس میں سرکاری عمارات کو آگ لگائی جائے، پولیس پر پتھراؤ ہوگا اور آخر میں پولیس مظاہرین پر گولی چلائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب خودکشی کے مہذب طریقے ہیں۔ ہم زندگی سے بیزار ہو چکے ہیں، چنانچہ ہم میں سے زیادہ بیزار لوگ براہ راست خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ باقی مرنے کے مہذب طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر اپنی مراد پر پہنچ جاتے ہیں اور باقی لوگ میرے اس دوست کی طرح ڈپریشن کا تحفہ لے کر پھرتے رہتے ہیں اور اس خلجان میں دنیا سے رخصت ہونے کا کوئی مذہبی، طبعی اور سماجی طریقہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہے کیوں؟ ہم سب خودکش کیوں ہیں؟ ہمارے ڈپریشن، ہماری خودکش سوچ کی واحد وجہ خوشی ہے۔ ہم خوش نہیں ہیں اور خوشی کی کمی انسان کو ہمیشہ موت کی طرف لے جاتی ہے۔ طبی سائنس کہتی ہے کہ دنیا میں خوش رہنے والے مریض انتہائی مہلک امراض میں مبتلا ہونے کے باوجود طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں، جبکہ مایوس اور ناخوش لوگ معمولی نزلے، چھوٹی سی چوٹ اور کھانسی کے ہلکے سے حملے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ خوشی دنیا کا سب سے بڑا وٹامن ہوتی ہے اور اگر ہمارے پاس یہ وٹامن نہیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں آسودہ نہیں رکھ سکتی، اور یہ وٹامن خوش رہنے کی عادت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اگر خوش رہنے کی عادت نہیں تو ہم یہ وٹامن پیدا نہیں کر سکتے،
اور یوں ہم دنیا کی تمام سہولتیں، تمام آرام پا کر بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے 90% لوگ اس کرائسس کا شکار ہیں۔ انہیں بچپن سے خوشی کی ٹریننگ نہیں ملی۔ کسی نے انہیں نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے انتہائی آئیڈیل وقت میں پیدا کیا۔ انسان آج کے دور میں اپنی 90% خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ یہ دنیا کا امیر ترین شخص بن سکتا ہے۔ یہ دل سے لے کر بال تک ٹرانسپلانٹ کرا سکتا ہے۔ یہ چاند پر جا سکتا ہے، سمندر میں 10 کلومیٹر گہرائی تک پکنک منا سکتا ہے۔ آج دنیا میں کینسر کا علاج ممکن ہے۔ آپ امیر یا کامیاب ہیں تو پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے، اور آج کے زمانے میں سیاہ فام باشندہ امریکہ کا صدر بھی بن سکتا ہے۔ کسی نے انہیں نہیں بتایا کہ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے جو ہم حاصل کر چکے ہیں، اور اس کے بعد باقی حسرتوں اور خواہشوں کی طرف بڑھنا چاہیے۔ کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق ہے جو جسم، دماغ اور روح کا مجموعہ ہے۔ پودوں اور جانوروں میں جسم اور روح ہوتی ہے، دماغ نہیں ہوتا، جبکہ فرشتوں اور جنوں کے پاس دماغ اور روح ہے لیکن جسم نہیں۔ ہمارے پاس تینوں ہیں، اور یہ تینوں زندہ ہیں، اور انہیں روزانہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جس طرح جسم کو کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فیٹس، وٹامنز اور پانی دیتے ہیں، ہم جس طرح جسم کی صفائی، ستھرائی اور خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں، ہم اسے گرمی، سردی، بارش، چوٹ اور حادثے سے بچاتے ہیں، اور ہم جس طرح اس کا علاج، معالجہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے دماغ، ہماری روح کو بھی علاج، معالجے، نگہداشت اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم جس طرح جسم کو خوراک نہیں دیتے اور اس سے ہمارا جسم مرجھا جاتا ہے، ہم کمزوری، سستی اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جب ہماری روح اور دماغ کو بھی مناسب اور بر وقت خوراک نہیں ملتی تو یہ بھی جسم کی طرح بیمار، کمزور اور سست ہو جاتے ہیں، اور یوں ہماری زندگی سے خوشی اور سکون کم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دماغ اور روح کی غذا کیا ہے؟ ہمارے دماغ کو نئے آئیڈیاز، نئی معلومات، نئی انفارمیشن، نیا علم، نئی فکر اور نئی رائے چاہیے ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں روزانہ 4000 سوال پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارا ذہن ہم سے ان کا جواب مانگتا ہے، لیکن ہم دماغ کے یہ سوال مسترد کر دیتے ہیں۔ یوں ہمارا دماغ سوالوں کا قبرستان بن جاتا ہے، اور قبرستانوں میں کبھی خوشی کی گھاس نہیں اگتی۔ ہمارے دماغ کی خوراک کتابیں، گفتگو کے فورمز، دانشوروں کے ساتھ بیٹھک، ٹیلی ویژن، تھیٹر، فلم، آرٹ، ریسرچ، آثار قدیمہ کی سیر اور تفکر ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ذہن کو یہ خوراک دے رہے ہیں؟ اسی طرح مثبت کام روح کی غذا ہے۔ دنیا کا ہر مثبت کام روح کی خوراک ہوتی ہے، اور دنیا کی ہر منفی سرگرمی ہماری روح کے لیے بیماری۔ دنیا میں مذاہب کو روح کی غذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو مثبت سوچ اور مثبت کام کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ آپ کو غیبت، چغل خوری، بدتمیزی، ضد، ہٹ درمی، لالچ، ظلم، منافقت، طمع، کنجوسی اور تنگ دلی سے روکتے ہیں۔ یہ آپ کو فلاح عامہ، خدمت، برداشت، وسعت قلبی، سخاوت، انسانیت، رحم دلی، گواہی، انصاف اور عبادت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ تمام مثبت سرگرمیاں ہیں جو روح کی وٹامن ہوتی ہیں، اور ان سے روح کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، اور یہ سکون خوشی بن کر ہمارے چہرے، ہماری آنکھوں میں چمکتا ہے۔ لیکن روح کی غذا یعنی مثبت طرز عمل، ذہن کی غذا یعنی مطالعہ، اور جسم کی غذا یعنی متوازن خوراک کے لیے ٹریننگ چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ نہیں دے رہے۔ چنانچہ ہم میں سے ہر شخص جوانی، ادھیڑ عمری اور میچورٹی کے دور تک پہنچ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں بے مقصدیت بڑھ جاتی ہے، ہم اداس ہو جاتے ہیں، اور یہ اداسی ہمیں خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ چنانچہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی اپنی ذات میں خودکش بن چکے ہیں، اور خوشی کے علاوہ ہمیں اس سے کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے،
اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔